حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی طرف منسوب ہے تسبیحات فاطمی. جانتے ہیں نا تسبیحات فاطمی وہ کیا ہیں؟ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر. یہ تسبیحات فاطمی ہے. یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی، اس لیے ان کو تسبیحات فاطمی کہتے ہیں. اس کا پس منظر کیا ہے وہ سمجھے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کی تو کام کاج کے لیے گھر میں کوئی خاتون نہیں تھی. آپ کو گھر کا کام خود کرنا پڑتا تھا. پانی کی قلت، جیسے کہ عرب میں آج بھی پانی کی قلت ہے، دور دراز سے پانی بھی بھر کر لانا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے کافی مشقت ہوتی تھی. ایک دن ایسا ہوا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے. جس طرح کی جنگ میں جو کافر پکڑے جائیں وہ غلام تھے، ان سے خدمت لینا جائز ہوتا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ کام کرتی ہوئی تھک جاتی ہیں تو حضرت کی خدمت میں جا کر عرض کریں بھی کوئی غلام خدمت کے لیے دے دیں تو چلو مشقت کم ہو جائے گی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. گئی مجلس میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ وہاں اور لوگ بھی بیٹھے ہیں تو آپ دیکھ کر واپس آ گئی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی ہیں لیکن کچھ کہے بغیر چلی گئی. تشویش آپ کو بھی ہوئی. پھر آپ خود تشریف لے گئے ان کے پاس اور کہا فاطمہ آپ آئی تھی، کیا وجہ؟ کچھ کہے بغیر ویسے ہی واپس آ گئی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس لیے گئی تھی کہ علی کہتے تھے کہ آپ کے پاس غلام آئے ہیں اور آپ کو کام کافی کرنا پڑتا ہے، مشقت کا سامنا ہے، تو کوئی ایک آدھ غلام حضور سے لے آئیں. تو میں وہاں گئی اور لوگ بھی بیٹھے تھے، شرم کے مارے مجھے کہا نہیں گیا تو میں ایسے ہی واپس آ گئی. اب توجہ کرنا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے فاطمہ تجھے اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں. یہ نہیں فرمایا تو ایک غلام مانگا ہے میں 2 دیتا ہوں، فرمایا اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں. آپ نے عرض کیا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمائیں میں کہ یہ تسبیحات 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو، انشاءاللہ تھکاوٹ دور ہو جائے گی. یہ تسبیحات فاطمہ کی برکت ہے کہ آدمی کو جتنی بھی تھکاوٹ ہونا، اگر تسبیحات فاطمہ پڑھ کے اپنے ہاتھ پر پھونک مار کے اس طرح پھیر لے جسم کی تھکاوٹ اتر جائے گی. اور توجہ کرنا، جو بات یہاں سمجھانا چاہتا ہوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو غلام کیوں نہیں دیا؟ تسبیحات کیوں دی ہیں؟ در حقیقت آپ اپنی بیٹی کو براہ راست پوری امت کو بالعموم ذکر اللہ کا شوق دلانا چاہتے تھے کہ بھائی ذکر اللہ کیا کرو. اب دیکھو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے تسبیحات سکھائیں، آپ نے ان کو معمول بنا لیا. اگر آپ غلام دے دیتے، تسبیحات نہ بتلاتے، توجہ کرنا، یہ فائدہ تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا. لیکن آپ نے تسبیحات نہ دی، غلام نہ دیا، یہ فائدہ کیا ساری امت کا. اب توجہ کرنا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ تسبیحات بتائی گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کو بتا دی. آج پوری امت تسبیحات فاطمہ کو کرتی ہے تو بتائیں کتنا بڑا فائدہ ہے. یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت ہے. اب توجہ کرنا، تسبیحات پوری امت کرتی ہے، تسبیحات فاطمہ، ہاں جی، ان کو بھی اس کا ثواب پہنچتا ہے، حضرت فاطمہ کو بھی اس کا ثواب پہنچتا ہے. اگر تسبیحات فاطمہ میں کروں ثواب مجھے بھی پہنچے گا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی، اس لیے کہ ان کے سبب سے تسبیحات فاطمیہ امت کو ملی، ہمیں ملی ہے.
حضرت فاطمہ نہ جاتی، نہ سوال کرتی، حضور گھر میں نہ آتے اس بات کے درجے میں، تو آپ نہ بتاتے، امت کو نہ پتہ چلتا۔ حضرت فاطمہ سبب بنی ہے، پھر انہوں نے دیکھا کہ تسبیحات فاطمہ کے ذریعے مجھے پیدا ہو رہا ہے، تو آپ نے امت کو بتاتا کہ وہی امت کو نفع عام ہو جائے۔